حضرت امام شافعی کے دور میں ایک نہایت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس وقت کا بادشاہ اپنی بیگم کے ساتھ یعنی ملکہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور وہ ملکہ بھی بادشاہ کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ ایک دن وہ دونوں نہایت ہی خوشگوار موڈ میں تھے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ بتاؤ میری شکل کیسی ہے؟ بیوی نے ہنستے مسکراتے پیار میں کہہ دیا کہ تمہاری شکل تو جہنمیوں جیسی ہے۔ یہ بات سننا تھی کہ بادشاہ کو ناگوار گزرا، اور بادشاہ نے اپنی بیوی کو فوراً 3 طلاقیں دے دیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد بادشاہ کو احساس ہوا کہ یہ تو اس سے غلطی ہو گئی، کیونکہ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ پورے ملک سے مفتیان کرام کو بلایا گیا۔ سب نے متفقہ طور پر کہا کہ ہاں آپ جو ہے طلاق دے چکے ہیں، اب ملکہ آپ کی زوجہ نہیں رہیں۔ لیکن پورے دربار میں ایک نوجوان مفتی ایسا تھا جو سارے وقت خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ ایک صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ جہنمی نہیں ہیں بلکہ جنتی ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے۔ جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکتا طلاق نہیں ہو سکتی، مگر کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی شکل جہنمیوں جیسی ہے تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ جہنمی نہیں ہیں۔ لہٰذا پہلے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ یہ دیکھا جائے کہ آیا آپ جنتی ہیں کہ جہنمی۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوا، لیکن اس نے کہا کہ کون سا ایسا شخص ہے جو مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دے گا؟ کوئی بھی شخص راضی نہ ہوا، بشمول مفتیان کرام کے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بادشاہ جنتی ہے۔ اس پر اس نوجوان مفتی نے کہا کہ ہاں میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے، اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو یہ میں بتا سکتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں کہ جہنمی۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سوال پوچھیں۔ مفتی نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے اختیار میں گناہ کرنا تھا لیکن آپ نے نہ کیا اور صرف خدا کے خوف کی وجہ سے آپ پیچھے ہٹ گئے؟ بادشاہ نے کہا ہاں ایک دفعہ ایک نوکرانی جو کہ میرے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، میں جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا میں نے اس نوکرانی کو دیکھا تو میں نے دروازے کو کنڈی لگا لی۔ میرا ارادہ اس کے ساتھ بدکاری کرنے کا تھا، لیکن اس نوکرانی نے مجھے کہا کہ اللہ تم سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجھ پر خوف خدا طاری ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور میں نے اس نوکرانی کو جانے دیا۔ اس پر اس نوجوان مفتی نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ جنتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس مفتی نے سورۃ النازعات کی آیت 40 اور 41 تلاوت فرمائی، جس میں کہا گیا ہے، اور مفہوم جس کا یہ ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات کو اپنے نفس کی روح میں بہنے نہ دیا، بے شک ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہاں پر یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت ہمارے لیے قدم بہ قدم تیار کھڑی ہے۔ کرنا صرف ہم نے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ دن بھر میں ایسے بے شمار گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے کا اختیار ہمارے بس میں ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، اس وقت ہمیں کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتا، مگر صرف اور صرف خدا کے خوف کی وجہ سے وہ ہم گناہ نہیں کرتے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سی ایسی بری عادات جو کہ عام دنوں میں ہم اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کر ہم اللہ کی جنت کو پا سکتے ہیں، ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، ہم اللہ کا فضل حاصل کر سکتے ہیں، ہم اللہ کا کرم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہی دیکھ لیجئے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو لوگ سارا دن ٹی وی پہ فلمیں دیکھتے ہیں، اگر وہ یہ کام نہ کریں اور اللہ کی عبادت کر لیں، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے مطمئن کر لیں، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو سکون عطا کر دیں، تو وہ دنیاوی اور دینوی اور اخروی دونوں قسم کی نیکیوں کا ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ کے اندر جو تاجر ہیں وہ عام عوام کے لیے فائدہ کا سوچیں، جو عام اشخاص ہیں وہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات دیں، اور غریب غربا کو بھی چاہیے کہ وہ اس مہینے میں صبر کریں۔ بے شک روزہ صبر کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور روزہ تو نام ہی صبر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔